اسد اللہ خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان کی جانب پہ آؤں گا۔ اسد صاحب یہ فرمائیے گا، یہ جو 25 ڈرونز پاکستان نے مار گرائے ہیں جو پاکستان کی فضائی حدود میں آئے ہیں، یہ اسرائیلی ساختہ ڈرونز ہیں، تو ہمارا دشمن اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ سپورٹ بھی ہے، اس کو اسلحہ بھی فراہم کر رہے ہیں، اور جس قسم کی سہولت اس کو چاہیے وہ بھی اس کے دوست ممالک فراہم کر رہے ہیں۔ تو اب یہ فرمائیے گا کہ اس تمام تر صورتحال میں پاکستان کے ساتھ کون کون ہے، اور آپ کو سفارتی سطح پر جو ہمارے رابطے ہوئے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جب ہم پاکستان فورسز کی اور انڈین فورسز کی کا کمپیریزن پہلے کرتے ہیں، جنگ سے بھی پہلے کرتے رہے ہیں، تو ایک بات پر تو ہمیں ہمارے تجزیے میں یہ بات بڑی واضح تھی، اور اب اس کا یقین ہو چلا ہے، اور بلکہ اب تو ثابت ہو گیا ہے۔ پہلے نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی لوگوں کا تجزیہ یہ تھا کہ انڈین ایئر فورس بڑی ایئر فورس ہے، اس کے پاس جہازوں کی تعداد زیادہ ہے، اس کا بجٹ زیادہ ہے، اس کے پاس لوگ زیادہ ہیں، آرمی بڑی ہے، فورسز میں جوانوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن سکل پاکستان کے پاس ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں جو معراج طیارے اڑاتے ہیں ہمارے پائلٹ، ان کی سکل کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اور جس طرح سے ہم نے اپنے طیاروں کو، پرانے طیاروں کو، 50-60 سال پرانے طیاروں کو ماڈیفائی کیا ہے، اس میں نائٹ ویژن کی چیزیں لگائی ہیں، اس میں نئی ٹیکنالوجی لگائی ہے، تو اور پھر ابھی یہ ثابت ہو گیا کہ پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ زیادہ ٹرینڈ ہیں، وہ زیادہ اکوپڈ ہیں، اور رافیل آپ مل تو گئے انڈین ایئر فورس کو، لیکن وہ اس کو چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اب آپ ڈرونز کی بات کر رہے ہیں، یہ ڈرون بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک جو ٹیکنالوجی ہے اس پر مبنی ڈرونز ہیں، یہ اسرائیلی ساختہ ہیں۔ اس سے پہلے رافیل فرانس کا وہ طیارہ جس کو آج تک زمین بوس نہیں کیا جا سکا، جس کو آج تک نہیں گرایا گیا تھا، اس کو پاکستان نے گرا دیا، زمین بوس کر دیا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ بھارت کے پاس چیزیں تو ہیں، پیسے تو ہیں، اس سے خریدنے کے لیے آلات تو ہیں، مشینری تو ہے، لیکن اس کو آپریٹ کرنے، چلانے کی سکل نہیں ہے، جنگ کی تیاری نہیں ہے بھارت کی۔ وہ ڈیسپریٹ تو ہیں، وہ پاکستان کو نیچا دکھانا تو چاہتے ہیں، لیکن ان کی سبکی ہو رہی ہے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ۔ آپ دیکھیے کہ پہلے پہلگام واقعے کے بعد انڈین میڈیا نے ایک پورا ماحول بنایا، اور ظاہر ہے وہ اپنی اسٹیٹ کی پالیسی کو ٹو کر رہے تھے، اور اس میں کہا کہ جی پاکستان پر حملہ کرو، حملہ کر دینا چاہیے۔ حملہ کیا تو دانت کھٹے ہوئے، طیارے گر گئے، اس سے بڑی سبکی ہوئی۔ اب ایک پریشر ہے کہ جی یہ طیارے گر گئے ہیں، آپ کچھ اور کر کے دکھاؤ، پاکستان جو ہے اس نے طیارے گرائے ہیں، اس کا بدلہ لینا چاہیے۔ اب وہ ڈرون بھیج رہا ہے، اس سے وہ کیا کر رہا ہے؟ پاکستان میں پینک سچویشن پیدا کر رہا ہے، اس سے وہ کیا حاصل کر رہا ہے؟ انتشار پھیلا رہا ہے۔ اس سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا ماحول پیدا ہو رہا ہے جس سے خوف و ہراس کی کیفیت رات بھر پاکستان کے اندر موجود رہی ہے، لیکن اور غیر مصدقہ خبریں پھیلتی رہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ انڈیا کے اس جو مقصد ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے پاکستان میں بھی چاہیے لوگوں کو کہ غیر مصدقہ چیزیں نہ پھیلائیں، کول رہیں، کام رہیں، اپنی فورسز پہ بھروسہ رکھیں۔ 25 ڈرون آخر گرائے گئے ہیں نا، اور یہ کوئی معمولی ڈرون نہیں ہے، ان میں سے کئی کامبیٹ ڈرونز ہیں جو حملہ کر سکتے ہیں، کوئی جاسوسی کرنے کے ڈرونز ہیں جو امپورٹنٹ جگہوں پر بھیجے گئے ہیں۔ تو پاکستان واضح کر چکا ہے، اس نے بدلہ لینا ہے، اس نے جواب دینا ہے، لیکن ایسے وقت میں دینا ہے کہ جب وہ سب سے کم اس کی توقع کر رہا ہوگا۔ اب کل گزشتہ رات جو اسٹریٹجی ہے پہلگام کے بعد جو 15 دن بھارت نے لگائے حملہ کرنے کے لیے، تو پاکستان بھی اپنی مرضی کے وقت پر ہی جواب دے گا۔ اور دوسری بات، ہماری قوم اور ہمارا میڈیا اس بات کا مظہر ہے کہ جو کول اینڈ کامنس ہم شو کر رہے ہیں، اگر ہم کمپیریٹیولی بھارت کو دیکھیں تو ہمیں اپنی افواج پر بھروسہ ہے کہ وہ ہر چیز کا جواب دیں گے۔ وہ 2019 ہو، 1965 کا ذکر کیا گیا، یا اور کوئی بھی موقع ہو جس میں پاکستان نے بھارت کو بھرپور جواب دیا ہے۔ میزن صاحب، ایک چیز تو یہ کہ یہ ٹائم فریم ہوتا ہے جنگوں کے اندر، ذرا یہ بتائیے گا۔ دوسرا یہ بتائیے گا کہ بھارت کیا اب ڈر گیا ہے، اس وجہ سے وہ اپنے جہاز نہیں بھیج رہا، ڈرونز پر آ گیا ہے، اپنے پائلٹس نہیں بھیج رہا، جو اس کو ہزیمت کا سامنا 7 تاریخ کو اٹھانا پڑا، اور 7 تاریخ ان کو یاد رہے گی اب 27 فیبروری کی طرح؟ دیکھیں جی، 7 تاریخ جو ہے، بلکہ 7 کا ہنسا، چاہے وہ 27 ہو چاہے وہ 7 ہو، یہ تو اب ان کی آنے والی نسلوں کو بھی یاد رہے گا۔ 22 تاریخ کو پہلگام کا واقعہ ہوا ہے، 25 اپریل کو انہوں نے اپنا وائس ایئر چیف سیک کیا ہے، اس کو ریموو کیا اپنی پوسٹ سے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس شریف آدمی نے، اس پروفیشنل آدمی نے لکھ کے منسٹری آف ڈیفنس کو بھیج دیا تھا کہ کوئی بھی فضائی پنگا پاکستان کے ساتھ مت کرنا۔
मिस्टर साहब, वैसे इतनी जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद उसको गिरवा देते हैं या उनसे वो चलती नहीं है, ये क्या है? क्या वो स्किल्ड नहीं थे, उनको फ्रांस ने वो टेक्नोलॉजी पूरी नहीं प्रोवाइड की? इसमें वजह कहाँ पे रही? अभी इन्होंने लिख के अपनी गवर्नमेंट को दिया है कि राफेल कंपनी जो थी उसने हमें सोर्स कोड प्रॉपर नहीं दिया था। अच्छा, अब एक बात मैं खुद चूँकि पायलट भी हूँ और मैं एक एविएशन इंडस्ट्री से, मेरा 30-36 साल का तजर्बा है, मैं आज भी वैलिड लाइसेंस है मेरा फ्लाइंग का, मिलिट्री पायलट भी रहा हूँ मैं। एक बात याद रखिएगा कि बैड वर्क्स मैन क्वल्स विद हिज टूल्स, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ये मेरी बहन आगे बड़ी अच्छी खूबसूरत बात उन्होंने की कि बंदर के हाथ में जब माचिस दे देंगे तो बंदर क्या करेगा। ये इनको ये नहीं पता कि टेक्नोलॉजी पैसे के जोर पे कमीशन की खातर 630 अरब इन्होंने झोंक दिए राफेल लेने के लिए, मगर इनको ये नहीं पता कि इट इज़ नॉट द गन विच मैटर, इट इज़ द मैन बिहाइंड दैट गन विच मैटर, इट इज़ द हार्ट ऑफ दैट मैन बिहाइंड द गन विच मैटर। तुमने उस कौम के साथ पंगा लिया है जो मौत से ज़्यादा प्यार करते हैं जितना तुम अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हो। हमारा तो ये ईमान है कि पाकिस्तान एक नूर है और नूर को ज़वाल नहीं है, और हमारा ये भी ईमान है कि ज़िंदगी तो स्टार्ट ही मौत के बाद होनी है। अब जब ये आए हैं वो उस रात को हमारे आशियाने जलाने के लिए, और उसके बाद हमारे उन बच्चों ने अपने लहू से जब इनके वो जहाज़ बुझाए, और हमारे जब एयरफोर्स वालों ने जिस जहाज़ से मिसाइल मैं सलाम पेश करता हूँ सबसे पहले अपने उन एयरफोर्स के पायलट्स को जिन्होंने इतने हौसले से इनको बाकी जहाज़ छोड़ दिए। मैं आपको बड़ी टेक्निकल बात की है मैंने, ये उस वक्त जो कल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि हम 10 मजीद जहाज़ गिरा सकते थे, मगर हमने छोड़ दिया उन 10 को कि किसी माँ के बच्चे होंगे, सिर्फ इसलिए कि उन जहाज़ों से मिसाइल फायर नहीं हुए। जिस जहाज़ से पाकिस्तान की हदूद में मिसाइल फायर हुआ है वो अपनी बेस से उड़ के आया तो ज़रूर, लेकिन वापस लैंड नहीं कर सका, चाहे वो राफेल हो, चाहे वो SU हो, और चाहे इनका MiG-21 हो। मगर अब बात इनको अकल, इनकी बुद्धि में जो बात समझ नहीं आ रही, ये अपनी जिस नशे के अंदर फंस गए हैं, जो बिहार और गुजरात का इलेक्शन इनके सर के ऊपर चढ़ के दौड़ रहा है, इनको ये नहीं पता कि ये सिर्फ बिहार और गुजरात के इलेक्शन के चक्कर में पूरा इंडिया डिसइंटीग्रेट करने जा रहे हैं। अब इन्होंने देखा कि 22 के बाद जिस तरह सिख बरादरी ने, जिस तरह खालिस्तान चढ़ते पंजाब वालों ने खुल के पाकिस्तान की हमायत का ऐलान कर दिया है, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, और इस दफा उन्होंने ओपन इनको चुनौती दी है कि भाई जंग करनी है तो गुजरात वाले बॉर्डर से करो, पंजाब से नहीं करने देंगे हम। अब इसका सजा उन्होंने आज रात को, जो गुजरी रात है, अमृतसर में इन्होंने 3 ब्लास्ट करके ये शो करने की कोशिश की है कि ये पाकिस्तान वालों ने मारे। यानी आप समझते हैं कि जो बयानिया उन्होंने बनाया वो उसके अंदर खुद कैद हो गए, वो प्रेशर इतना उन पर बिल्ड हो गया कि उनको फिर फेस सेविंग के लिए कुछ करना पड़ा, और जैसा हमारे वजीर दिफा ने कहा था कि मुंह काला कर देंगे फेस सेविंग के लिए आएंगे, तो वो कुछ हद तक कर दिया गया, बहुत हद तक रहता है।